آج جب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تو بہت سے لوگوں نے ایک عجیب و غریب بحث چھیڑ دی، اور وہ بحث کیا تھی کہ جناب یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون پہ یا میسج کر کے کہا کہ یہ کیا کنفیوژن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فورن فنڈنگ سے مراد وہ فنڈنگ قانونی طور پہ گو کہ یہ جو فنڈنگ ابھی ثابت ہوئی ہے یہ ہر لحاظ سے وہ ممنوع اور فورن فنڈنگ ہے، یہ فورن نیشنلز کی طرف سے ہوئی ہے۔ پاکستانی کی فنڈنگ جو ہے وہ جرم نہیں ہے، یہ فورن نیشنلز کی طرف سے، اور ان میں سے فورن نیشنلز میں بھی کچھ سرکاری جو لوگ جو کہ یعنی ایک کیبنٹ ممبر کابینہ کا وزیر ایک ان کی طرف سے بھی آئی ہے۔ تو فورنر سے اور کسی فورن میں رجسٹرڈ کمپنی سے یہ جو سینکڑوں کمپنیاں نکلی ہیں جنہوں نے کہ فنڈنگ بھیجی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا ہے، یہ ٹوٹلی انلیگل ہے۔ یعنی فورن کمپنی کوئی بھی ہے، چاہے وہ پاکستانی کی بھی ملکیت ہے اگر کوئی، تو وہ کمپنی اینی کمپنی انلسٹڈ ان اے فورن کنٹری، اس کا فنڈنگ وہ انلیگل ہے۔ ممنوع کا مطلب ہے انلیگل ہے، ممنوع ہے، یعنی اس کو لینا جرم ہے۔ تو اب جب یہ بحث چلی تو فورن فنڈنگ کا لوگ پوچھ رہے ہیں، تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، فورن فنڈنگ وہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک سرکاری طور پر یعنی سرکاری خزانے سے، اسٹیٹ بینک اس ملک کے سرکاری بینک سے، سرکاری اکاؤنٹ سے جو پیمنٹ آتی ہے وہ فورن فنڈنگ کہلاتی ہے۔ تو فورن فنڈنگ فزیکلی کسی بھی خفیہ معاملے میں یا کسی بھی غیر قانونی معاملے میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ مکتی باہنی کو بھارت نے اس وقت پروموٹ کیا یا مشرقی پاکستان کو الگ کیا گیا، تو کیا مکتی باہنی کو جو فنڈ بھارت کرتا تھا وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے چیک انہیں ایشو کرتا تھا تب فارن فنڈنگ تو ہمیشہ جب آپ کسی کبھی مقصد کے لیے، کسی غیر قانونی مقصد کے لیے، جب انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دوسرے ملک میں فنڈنگ کرتی ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، کسی کو خریدتے ہیں اپنا ایجنٹ، تو وہ سرکار کے خزانے سے کوئی ثبوت اس کے لیے چیک ایشو نہیں کرتے، وہ اسی طرح افراد کے تھرو دی جاتی ہے۔ میں مثال دوں گا کہ اگر امریکن سی آئی اے یا بھارتی را یا اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں کوئی کام کرنا چاہیں گی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو کیا وہ گورنمنٹ آف اسرائیل اس فرد کو، اس گروہ کو، اس جماعت کو یا اس جتھے کو گورنمنٹ آف اسرائیل یا گورنمنٹ آف انڈیا خود اپنے فنڈ سے پیسے دے گی؟ نہیں، وہ تھرو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو ایسے افراد ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے کہ غیر ممالک میں مقیم ہوں، جن کے تھرو ان کو پیسے آتے ہیں، پرائیویٹ افراد کے تھرو۔ ایون دہشت گردی میں جتنی فنڈنگ دی جاتی ہے، فنڈ کیا جاتا ہے دہشت گردی کو دنیا بھر میں، اس کو پرائیویٹ افراد کے تھرو کیا جاتا ہے، گو کہ وہ پیسے سرکار کے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے آگے فرنٹ مینز ہوتے ہیں جن کے تھرو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لایانی سی بحث ہے، بے معنی بحث ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ تھی، اس میں سینکڑوں جو غیر ملکی کمپنیز تھیں انہوں نے فنڈنگ کی، بہت سے ایسے غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ ہے کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو فنڈ کیا اوور اینڈ ابو پاکستانیز، اور اس کو جب جو چھپانے کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس وقت بھی ان کے علم میں تھی۔ دیکھیں کرکٹ کا وہ میچ کرتے ہیں یا کوئی ڈنر کر کے تو فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں، تو پھر سیدھی اس کمپنی کے سے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آ جاتی، تو اس کو گھما پھرا کے کیا گیا، اور اس فنڈنگ کو کہ جو وہاں پہ کی گئی وہ بھی لیگل تھی، کیونکہ وہ چیریٹی پرپزز کے لیے وہ کیے گئے۔ یہ اگر آپ انگلستان کے قانون میں دیکھیں تو یہ وہاں بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ وہاں پہ اکثر چیریٹی پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں، مہنگے ٹکٹ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس خوشی سے خریدتے ہیں کہ چلو ہم نے آج ڈنر بھی کیا اور ہم نے چیریٹی میں کنٹریبیوٹ کیا۔
تو اب چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ منسوب کیا ہے، منسوب اسپتال ہیں لوگوں کے، تو جب یہ ہوگا کہ عمران خان کے لیے چیریٹی کی جا رہی ہے تو لوگ وہاں پہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے بیان دیے ہیں، فائنینشیل ٹائمز میں یہ باقاعدہ اس کی رپورٹ میں اس کے آتھر نے لکھا ہے کہ جی لوگوں نے جتنے بھی سینکڑوں لوگوں سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اتنا پتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کو فنڈ جائے گا. تو یہ ایک الگ دھوکہ ہے جو انگلستان کے قوانین کے تحت قابل تعزیر ہے. لیکن چلیں آپ اس دوسرے ملک کے یا اس دھوکے کو چھوڑیں، کئی دفعہ آدمی دھوکے سے بھی لوگ قربانی کی کھالیں لے جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ کا جو آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، فورن فنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہمیشہ فورن فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ بھی افراد کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ممنوع فنڈنگ کی شکل میں ہوتی ہے دی ورلڈ اوور. یعنی آج میں مثال دوں، اگر کوئی بلوچستان میں ہمارے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے کوئی ملک، بھارت کی مثال لے لیں، تو کیا وہ بھارت کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کو فنڈ کرتے ہیں کہ اسے فورن فنڈنگ کہا جائے؟ تو وہ افراد کے تھرو ہوتی ہے. تو لہٰذا میرے دوست اس فرق کو سمجھ لیں اور جواب یہ دیں کہ فورن فنڈنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے کہیں بھی. لہٰذا یہ جو ممنوع فنڈنگ جو کہ ثابت ہو چکی ہے اکاؤنٹس کے ہیر پھیر سے، اور سب سے بڑھ کر اس بات سے ثابت ہوئی ہے کہ جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے، شاید 21 کے لگ بھگ دونوں دفعہ میں ہائی کورٹس میں اور خصوصاً الیکشن کمیشن میں جو ہے دفعہ انہوں نے لیٹر لکھے، ان سے پوچھا، پہلے اسکروٹنی کمیٹی نے اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی، اور وہ اتنے خطوط لکھنے کے بعد بھی جب انفارمیشن نہیں دی گئی تو پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے انفارمیشن آئی. تو یہ سارا جو بات ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ غیر ممالک کے لوگوں نے، غیر ممالک نے، سی پیک کے دشمنوں نے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو فائنینس کر کے اسے پروموٹ کیا اور پھر اس کو حکومت میں لائے اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کیے. یہ ہر لحاظ سے سنگین غداری بھی ہے، اور شاید یہ اس سے بڑی امپورٹڈ حکومت کا اور کوئی ثبوت جو ہے وہ تاریخ دینے سے قاصر ہے. پہلے تو خالی الزامات لگتے رہے کہ فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے ملاقات ہوئی. اب تو پیسے کا جو ٹرانسفر ہے اس کے باقاعدہ ایک جو سٹرنگ ہوتی ہے وہ اسٹیبلش ہوگی، اس کا ایک روٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور یہ وہ بنیادی فرق ہے فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں.